جی السلام علیکم، میں ہوں شائستہ شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شائستہ ٹاکس۔ تو جناب، سیاسی صورتحال تو لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور اب جب کہ سپریم کورٹ نے اس وقت نوٹس لیا ہوا ہے اور یہ مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے، اس پر سماعتیں ابھی ہو رہی ہیں اور فیصلہ نہیں آیا۔ نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے ابھی کوئی خاص پروگرس ہو نہیں سکی، کیونکہ شہباز شریف نے انکار کر دیا ہے کہ جب تک عدالت میں معاملہ ہے، کیس عدالت میں ہے، ہم ابھی کوئی نام نہیں دیں گے، اور جو نام دیا گیا تھا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اسے رد کر دیا گیا۔ یہ کیس جب کہ عدالت میں ہے اور ہیئرنگ ہوتی ہے، تمام صحافی حضرات جاتے ہیں اس کیس کے لیے دیکھنے کے لیے اور اس کے اوپر رپورٹنگ کرتے ہیں، لیکن اسی تمام چیزوں سے جڑی ہوئی ایک چیز یہ ہے کہ جب صحافی حضرات رپورٹنگ کے لیے موجود ہوتے ہیں اور وزراء، وفاقی وزراء یا کسی بھی پارٹی کے رہنما وہاں پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو لوگ ہیں، جیسے اگر وفاقی وزراء ہیں یا کوئی سیاستدان ہے، تو وہ پہلے اپنی بات مکمل کرتا ہے، جو اسے کہنا ہوتا ہے میڈیا بریفنگ میں وہ کہتا ہے، اور اس کے بعد طریقہ کار کے تحت اس کے بعد وہ صحافیوں سے سوال لیتا ہے، میڈیا سے سوال لیتا ہے، اگر اس کے پاس وقت ہے، اگر وہ چاہتا ہے، اس کی منشا ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی مرضی ہے، اس کے پاس وقت ہے، تو اس کے بعد وہ سوال لیتا ہے اور صحافی حضرات کے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ اگر وہ کسی سوال کا جواب دینا چاہے تو دیتا ہے، نہیں دینا چاہتا تو نہیں دیتا، وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ لیکن آج جو پیش آیا ہے واقعہ مطیع اللہ جان، جو ایک صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور وقت ٹیلی ویژن میں میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا، اس کے بعد اب ان کو یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں صحافت کرتے ہوئے، تو ایک انسیڈنٹ جس سے شاید آپ واقف ہوں گے کیونکہ لائیو چل رہا تھا تمام ٹیلی ویژن پر، جب انہوں نے فواد چودھری سے بدتمیزی کی، اور اس کے بعد سب لوگوں نے دیکھا کہ کیا صورتحال وہاں پر ڈیولپ ہوئی، تو اس بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ اصل میں جو میں نے آپ کو ایک طریقہ کار سیٹ بتایا ہے وہی طریقہ ہوتا ہے، صحافی حضرات جو سوال کرتے ہیں اور جو وہاں پر کھڑا ہے جو پریس بریفنگ کے لیے میڈیا سے بات کرنے کے لیے، وہ ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، اور اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو وہ نہیں دیتا۔ زور زبردستی، غنڈہ گردی، بدتمیزی، صحافتی اقدار کو پامال کرنا، یہ کسی طور بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن مطیع اللہ جان کی طرف سے جس چیز کا مظاہرہ کیا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے اس وقت فرح خان سے متعلق ایک سوال پوچھا، اور وہ بضد تھے کہ جب وہ بات کر رہے ہیں، اسد عمر فواد چودھری کے ہمراہ تھے، جب اسد عمر بات کر رہے ہیں، فواد چودھری نے اپنی بات کمپلیٹ نہیں کی، تو جو سوال مطیع اللہ جان صاحب پوچھ رہے ہیں اس کا جواب فواد چودھری صاحب پہلے دے دیں، باقی باتیں سائڈ پہ کر دیں۔ مطلب جو وہ کہنے آئے ہیں ان کو وہ کہنے نہ دیا جائے، لیکن جو سوال مطیع اللہ جان کے پاس ہے، جو اسے پوچھنا ہے، اس کا جواب اس کو دے دیں۔ شاید ان کو روزہ لگ رہا ہو سکتا ہے کہ ان کو اس سوال کا جواب لے کے کہیں جانا ہو، اور وہ چاہتے ہو کہ ان کے سوال کا جواب ان کو مل جائے، اس کے بعد وہ چلے جائیں، وہ اس باقی کی پریس بریفنگ کا، پریس کانفرنس کا حصہ بننا نہیں چاہتے، شاید یہ ریزن ہو۔ لیکن بہت سے لوگ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے موجود ہیں، اور میری جو ذاتی رائے ہے میں وہ آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ یہ کسی طور بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے، اور اس چیز کی اجازت کہیں پر بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی ذاتی اناد ہے، ذاتی دشمنی ہے، ذاتی پسند ناپسند ہے، اور آپ کسی کو بے عزت کرنا چاہتے ہو، بار بار ایک ہی سوال پوچھنا چاہتے ہو کہ نہیں پہلے میرے سوال کا جواب دیں، اس کے بعد آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی، تو یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا۔ ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ نواز شریف صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں میڈیا سے، یا مریم نواز میڈیا سے بات کر رہی ہیں، یا بلاول بھٹو یا زرداری صاحب کسی سے بات کر رہے ہیں، یہ تمام لوگ، کوئی وفاقی وزیر بات کر رہا ہے، شیخ رشید صاحب بات کر رہے ہیں، تو اس دوران کوئی بھی صحافی اٹھ کے اس طرح سے قمیض پھاڑ کے آ جائے، جی میرے سوال کا جواب دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں بات نہیں کرنے دوں گا آپ کو، ایسا کبھی ہم نے دیکھا؟ میرا نہیں خیال، میں نے نہیں دیکھا۔ تو یہ کون سی ایسی چیز ہے جو صحافیوں کو اس چیز پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اس طریقے سے جواب لیں اپنے سوالوں کا؟ تو ایسے تو جواب میرے بھائی ملتے نہیں ہیں، اور نہ ہی کہیں پر صحافت اقدار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس طرح کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ پڑھے لکھے ہیں آپ، صحافی خود کو کہتے ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، بڑے منجھے ہوئے، آپ کے پاس بڑی انفارمیشن ہوتی ہے چیزوں کے اوپر، اور اگر اس طریقے سے آپ نے جب سب چیزوں کو چلانا ہے اور باقی صحافیوں کو بھی پھر آپ اکساتے ہیں کہ میرے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے بائیک آؤٹ کر دو، باقی کی بات کرنے نہیں دیں گے۔ اسی دوران اسد عمر صاحب معافی مانگ رہے تھے کہ چھوڑیں اس بات کو، رہنے دیں، معاملے کو رفع دفع کریں، لیکن پھر جو بدتمیزی ہم نے ان کی طرف سے دیکھی،
تو یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے بات کرنے کا، پریس بریفنگ کا، صحافیوں کا. ہم نے تو کسی صحافی کو اس طرح سے پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ان تمام شخصیات کے ساتھ بھی کبھی نہیں کیا گیا جن کے میں نے نام آپ کو گنوائے ہیں. کیونکہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ یہ لوگ کسی خاص ایجنڈے کے تحت موجود ہوتے ہیں وہاں پر، اپنے سوالات لے کر آئے ہوتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر بلاول صاحب بات کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں، نون لیگ بات کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے، تو ان کے لوگ ان کی پسند کے سوالات ان سے پوچھتے ہیں. میں نے تو اکثر یہی دیکھا ہے. کسی کو بھی، چاہے وہ کراچی ہے، اسلام آباد ہے یا لاہور ہے، میکسیمم صحافی یہی کرتے ہیں کہ جو ان کی خواہش، ان کی منشا، ان کے موڈ کے مطابق کوشچن ہے وہ پوچھا جائے، نہ کہ وہ سوال پوچھا جائے جو پوچھنے سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ ٹرو میننگز میں صحافی ہیں اور آپ بہت کام کر رہے ہیں تو پھر وہ سوال پوچھیں جو پوچھے جانے چاہیے. وہ تو آپ نے کبھی نہیں پوچھے ان سے، اتنی ڈیئر آپ نے کبھی نہیں کی. تو اگر آپ واقعی ڈیئرنگ ہیں تو پھر ڈیئرنگ وہاں پر بھی دکھایا کریں، پھر ہم آپ کو مان جائیں کہ ہاں آپ پیٹریوٹک ہیں اور آپ بڑے صحیح سوال پوچھتے ہیں اور پوچھے جانے چاہیے جو کویشچنز. وہ تو آپ نہیں کرتے. اور ایک ریسنٹ آپ کو مثال میں دے دیتی ہوں، بڑی ابھی ریسنٹ، ابھی ٹویٹر پہ بھی چل رہی ہوگی. مریم صاحبہ سے انٹرویو لیا جا رہا تھا، ان سے کویشچن پوچھا گیا آرمی سے متعلق، اسٹیبلشمنٹ سے متعلق. انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. انہوں نے بولا نیکسٹ کویشچن. اور تو کیا کیا اینکر نے؟ کیا کیا اینکر؟ کہتا کہ نہیں میں انٹرویو آگے نہیں بڑھاؤں گا، آپ میرے سوال کا جواب دینے کی پابند ہیں. اس سے نہیں ہوتا میرے بھائی. اور فواد چودھری نے سیم ہی تو کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کے بعد آپ کے سوال کا جواب آپ کو دے دوں گا. تو دیٹ از دا ہول سینیریو، دیٹ از دا پروسیجر. میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. ایک طرف دونوں میں نے پوائنٹس رکھ دیے ہیں. آپ کی اس پورے چیز کے اوپر کیا رائے ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ فرح خان والے معاملے کے اوپر بھی کچھ حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ بہت جو باتیں اور سوالات ہو رہی ہیں تو ہم بھی ان کا خلاصہ کر سکیں آنے والے وقت میں، جو علیم خان نے لگائے ہیں گزار صاحب کے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.